عزیز طلبہ السلام علیکم۔ افسانہ شال کی پچھلی کلاس میں ہم نے یہ جانا کہ عبید جو اس افسانے کا مرکزی کردار ہے، ایک سفر سے واپس لوٹتا ہے ٹرین کے ذریعے۔ سخت سردی کا موسم ہے، وہ سفر کے دوران سخت سردی کی تکلیف اٹھاتا ہے لیکن اپنی بیوی کی دی ہوئی شال استعمال نہیں کرتا۔ اب کہانی آگے بڑھتی ہے۔ بڑی عزیز تھی یہ شال حمیدہ کو، بہت دنوں سے اس کی خواہش تھی کہ اس کے پاس ایک شال ایسی خوبصورت اور اتنی اچھی ہو کہ کسی کے پاس نہ ہو۔ یہاں حمیدہ جو عبید کی بیوی ہے، اس نے اپنی شال، چہیتی شال عبید کے حوالے کی تھی، اٹیچی میں اس نے رکھ دی تھی، لیکن عبید نے اسے استعمال نہیں کیا تھا۔ تو اس پیراگراف میں اس شال کی خوبیاں بیان ہو رہی ہے کہ وہ شال کیسی تھی۔ وہ شال عبید کی بیوی حمیدہ کو بہت عزیز تھی، بہت پیاری تھی۔ اس کی یہ تمنا اور آرزو تھی کہ اس کے پاس ایک ایسی خوبصورت اور اتنی اچھی شال ہو جو کسی کے پاس نہ ہو۔ اب کے اپریل میں عبید جشن بہار کے مشاعرے میں شریک ہونے سری نگر گیا۔ سری نگر کشمیر کی راجدھانی ہے اور شال کے معاملے میں کشمیری شال بڑی مشہور و معروف ہے، تو یہاں آگے اسی کی خوبیاں مصنف بیان کریں گا۔ وہیں سے یہ شال شہر کی ساری دکانیں چھان کر وہ حمیدہ کے لیے لایا تھا۔ اس کے چوڑے حاشیے پر بہت ہی عمدہ، نازک اور باریک کام بنا ہوا تھا، اور بیچ والے حصے میں ہر طرح کے پھول کھلے تھے، گلاب و لالا، بنفشہ و نرگس، سیوتی اور سوسن، کمل اور کوزہ۔ کتنی خوشی ہوں گی وہ ایسی شال پا کر۔ اس کے گالوں پر سرخی دوڑ جائیں گی، اس کی آنکھوں میں ستارے چمکیں گے، وہ اسے اوڑھ کر اٹھلائیں گی اور آپ ہی آپ شرمائیں گی۔ شال خریدنے سے پہلے عبید کے دل میں جو کیفیت آئی جب اس نے وہ عمدہ، نازک اور باریک کام والی شال خرید لی، جو نہایت ہی بڑی خوبصورت تھی، اور جس کے درمیان میں یہاں آپ کو واو عطف کی ترکیب کے ساتھ چار ترکیبیں ہیں اور 8 پھولوں کے نام بتائے گئے ہیں۔ ایک ہے گلاب و لالا پہلی ترکیب میں۔ گلاب تو ہم سبھی جانتے ہیں، روز کو کہتے ہیں، انگلش میں روز جس کو ہم کہتے ہیں، بڑا مشہور و معروف یہ پھول ہے گلاب۔ اور لالا کہتے ہیں سرخ رنگ کا ایک پھول ہوتا ہے۔ اکثر اردو شاعری میں لالا کو دل سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور اس کے اندر ایک سیاہ داغ بھی ہوتا ہے لالا کے اندر، اس کے درمیان میں، اس لیے انسانی دل کو یا عاشق کے دل کو لالا سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو گلاب و لالا یہ ایک ترکیب کے ساتھ لایا ہے افسانہ نگار نے۔ دوسرا ہے بنفشہ و نرگس۔ بنفشہ نیلے اور اودے رنگ کا ایک پھول ہوتا ہے، اور جو نرگس ہوتا ہے یہ بھی اردو شاعری میں بڑا مشہور ہوا ہے۔ نرگس، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ نرگس ایک ایسا پھول ہے جو انسانی آنکھ کے مشابہ ہوتا ہے۔ اور سیوتی اور سوسن یہ بھی ایک قسم کے پھول ہے۔ سوسن جو ہے وہ زبان کے مشابہ نیلا، آسمانی، زرد، سفید رنگ کے، اس کے مختلف رنگوں کا یہ پھول ہوتا ہے۔ یہاں ایک کمل کا پھول آیا ہے جو ہندوستان کا جس کو ہم کہیں گے ہمارا قومی پھول ہے۔ اس کو فارسی میں نیلوفر بھی کہتے ہیں کمل کو۔ اور ایک کوزہ ہے، کوزہ بھی نسترین سے مشابہ سفید رنگ کا ایک پھول ہے۔ تو یہ مختلف 8 پھول یہاں بتائے گئے ہیں جو اس کے درمیان میں کھلے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ اس کے وہاں پر اس کا کام کیا گیا تھا۔ کتنی خوشی ہوں گی وہ ایسی شال پا کر۔ اب وہ شال پا کر کیسے کیسے خوش ہوں گی اس کو یہاں مصنف نے بتایا کہ وہ اس کی گالوں پر سرخی آ جائیں گی۔ جب آدمی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو اس کے گال سرخ ہو جاتے ہیں، سرخ یعنی لال، آنکھوں میں اس کے ستارے چمکیں گے، یہ بھی خوشی کی علامت ہے۔ وہ اسے اوڑھ کر اٹھلائیں گی اور آپ ہی آپ شرمائیں گی۔ یہ 4 کیفیات ہے جو عبید کے ذہن میں آئیں کہ اگر میں یہ شال خرید کے اپنی بیوی کو دیں گا تو اس کی کیا کیفیت ہے۔ اور جب وہ لکھنؤ پہنچا تھا اور گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے یہ خوبصورت شال
حمیدہ کے کندھوں پر ڈال دی تھی تو اس کے سارے خواب سچ نکلے تھے۔ جو اس نے 4 کیفیتیں اوپر سوچی تھی کہ میں یہ جیسے ہی شال لوں گا اور حمیدہ کو تحفتاً دوں گا تو اس کے گالوں پر سرخی آئیں گی، آنکھوں میں ستارے چمکیں گے، وہ اڑ کر اٹھلائیں گی، شرمائیں گی، تو اس کے وہ جو سارے خواب تھے وہ پورے سچ نکلے۔ کیسے؟ وہ بوکھلا بھی گئی تھی، وہ مسکرائی تھی، وہ کھلکھلائی تھی، اور وہ بلبل کی طرح چہک بھی اٹھی تھی۔ یہاں پر بھی یہ 4 کیفیتیں بیان ہوئی کہ آدمی بہت زیادہ جب خوش ہو جاتا ہے یا ایسی چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے جس کی اس کو توقع نہیں ہوتی، تو خوشی اور اس توقع نہ ہونے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں آدمی کبھی کبھی بوکھلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بوکھلائی، مسکرائی، کھلکھلائی، اور یہاں پر ایک تشبیہ استعمال ہوئی ہے بلبل کی طرح چہک بھی اٹھی۔ اسی طرح حمیدہ نے اسے شیشے کی الماری میں رکھا اور اس میں مضبوط قفل ڈال دیا۔ اب یہاں پر ایک حمیدہ جو ہے اس کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ وہ چاہتی تو تھی کہ اس کے پاس ایسی شال ہو جو کسی دوسرے کے پاس نہ ہو، بہت خوبصورت ہو، لیکن اس کو اس نے استعمال نہیں کیا، بلکہ اسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بڑے سیت کر اس نے رکھ دیا، اس کو بڑی حفاظت کے ساتھ، تحفظ کے ساتھ اس کو رکھا شیشے کی الماری میں، اور اوپر سے اس کو مضبوط قفل ڈال دیا۔ قفل تو ہم اکثر ایسی چیزوں پر ڈالتے ہیں جو بہت زیادہ، جیسے تجوری پر قفل ڈالا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ بڑی نادر اور نایاب چیز تھی، اس لیے اس نے اس کو بڑی حفاظت سے رکھا اور اوپر سے اس میں قفل بھی ڈال دیا۔ قفل یہ عربی میں کہتے ہیں، قفل ڈالنا یہ ایک روزمرہ ہے۔ قفل جو ہم عام زبان میں اس کے لیے تالے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، سنسکرت کا لفظ ہے تالا اور عربی میں کہیں گے قفل۔ قفل ڈالنا یہ ہو جائے گا روزمرہ۔ اب ہم نے اصل میں زبان کی خوبصورتی کے لیے بہت ساری چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، جیسے محاورے ہیں، ضرب الامثال ہے، اس کے بعد روزمرہ ہے، پھر ثنائے بدائے ہیں، تشبیہات ہے، استعارات ہیں۔ تو یہاں ہم آج دیکھیں گے پھر روزمرہ کیا ہوتا ہے۔ یہ قفل ڈالنا روزمرہ ہے، جیسے تالا مارنا یہ روزمرہ ہے۔ تو اس کی تعریف پنڈت دتاتریہ کیفی نے کچھ اس طرح کی ہے کہ روزمرہ بیان کے اس اسلوب اور بول چال کو کہتے ہیں جو اہل زبان استعمال کرتے ہیں، اس کے خلاف استعمال غلط سمجھا جاتا ہے۔ یعنی کسی لفظ کی ترتیب کو، جملے کی ترتیب کو، کسی الفاظ کے استعمال کو ٹھیک اسی طرح استعمال کرنا جس طرح کے اہل زبان استعمال کرتے ہیں۔ اس میں قیاس کو دخل نہیں ہوتا کہ اگر ہم نے کہیں سنا کہ بھائی 3 5 کرنا، تو یہ اہل زبان نے اس کے لیے استعمال کیا ہے 3 5 کرنا، بحث و مباحثے کے لیے۔ تو اب یہاں ہم نے اس پر قیاس کر لیا کہ بھائی ہم نے کر لیا چلو 6 10 کرنا، تو یہ درست نہیں سمجھا جائے گا، یہاں پر قیاس نہیں ہوگا، یہاں پر اس کا محاورہ ہو، ضرب المثل ہو یا پھر روزمرہ ہو، اس میں سماعت پر دار و مدار ہوتا ہے، جیسا اہل زبان نے کہا۔ اب ہم مختلف قسم کے ضرب الامثال سنتے ہیں کہ بھائی بندر کیا جانے ادرک کا سواد، تو اس کو اسی طرح سے کہا جائے۔ اب ہم اس پر قیاس نہیں کریں گے کہ بھائی بندر سے مراد جانور ہے اور چلو ہم اس طرح بنا لیتے ہیں کہ گائے کیا جانے ادرک کا سواد اور بیل کیا جانے ادرک کا سواد، تو یہ درست نہیں ہو، جو ہے وہی ہم کو بولنا پڑے۔ اسی طرح جو ہمارے الطاف حسین حلی ہے، انہوں نے اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں 2 جملوں سے اس مثال کو سمجھایا تھا روزمرہ کی۔ انہوں نے ایک پہلا جملہ لکھا کہ کلکتہ سے پشاور تک 7 8 کوس پر ایک پختہ سرا اور 1 کوس پر مینار بنا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جملہ روزمرہ کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ اس کو اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ کلکتہ سے پشاور تک 7 7 8 8 کوس پر ایک پختہ سرا اور 1 کوس پر ایک مینار بنا ہوا تھا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہاتھوں کے طوطے اڑ جانا، تو اس کو ہم ایسے ہی لکھنا پڑے گا، ہم کو ہاتھوں کے طوطے اڑ جانا۔ اس کا جب ہم جملے میں استعمال کریں گے تو اس کو ایسا کرنا پڑے گا بھئی اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں، یہ اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ہم اس کو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہاتھوں کے طوطے اڑا کرتے ہیں۔ تو جو جیسا ہوتا ہے، جو لفظ کی ترتیب جیسی ہوتی ہے اسے جوں کہ تو استعمال کرنا، یہ روزمرہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ ہم کہیں گے
کہ میں اس روز روز کی جھک سے تنگ آ چکا ہوں. اب روز روز کی جگہ ہم نے لگا دی اگر میں کہ دن دن کی روز روز نکال کے وہاں دن دن لگا دیے تو یہ بھی غیر فصیح جملہ کہلائے گا. آپ کو روز روز اگر اہل زبان نے استعمال کیا ہے جہاں وہاں ہم کو روز روز ہی استعمال کرنا پڑے گا. آپ کو بلا ناغہ ہی استعمال کرنا پڑے گا. آپ بے ناغہ استعمال نہیں کر سکتے. اگر آپ کرتے ہیں حالانکہ بلا اور بے میں کوئی فرق نہیں، لیکن چونکہ اہل زبان نے بلا ناغہ استعمال کیا ہے اس لیے ہم کو بلا ناغہ استعمال کرنا پڑے گا. تو ٹھیک ہے، یہاں قفل ڈالنا یہ ایک روزمرہ آیا تھا، اس کے ذیل میں یہ تفصیل آ گئی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ الماری کنجوس کے دل کی طرح ہمیشہ بند رہتی. دیکھیے الماری کو کنجوس کے دل سے تشبیہ دی گئی ہے. الماری ہے یہاں مشبہ اور کنجوس کا دل ہے مشبہ بہ، اور حروف تشبیہ ہے کی طرح. دیکھیے یہ ایک پوری تشبیہ کا جملہ ہے کہ الماری جو کنجوس کا دل جیسے ہوتا ہے کہ کبھی وہ کھلتا ہی نہیں لوگوں کی مدد اور امداد کے لیے، ایسے ہی الماری تھی کہ اس پر قفل ڈال دیا گیا تھا اور وہ کنجوس کے دل کی طرح ہمیشہ بند رہتی. بس اس کے شیشے دن میں 2 دفعہ باہر سے جھاڑ دیے جاتے تھے. وہ نے ایک بار ٹوکا بھی، شال اوڑھنے کی چیز ہے، پرستش کی نہیں. ابھی گرمیاں ہیں اس لیے اتنا ہی کرو کہ اسے الماری سے نکال کر ایک بار دھوپ دکھا دو. اونی ہے، کیڑا ویڑا نہ لگ جائے. ایک بار عبید نے اس کو ٹوکا کہ بھئی شال جو ہے وہ اوڑھا کرتے ہیں، اس کی عبادت نہیں کیا کرتے. پرستش کرنا یعنی عبادت کرنا. ابھی گرمیاں ہیں اس کو دھوپ میں نکال کر ڈال دو، 1-2 بار اس کو دھوپ دکھا دو تاکہ اس کو کیڑا نہ لگے. اونی کپڑے کو کیڑا لگ جاتا ہے اس لیے اس کو 1-2 بار دھوپ میں نکال کر اس کو دھوپ دکھا دو. وہ کہتی ہے برا نہیں لگتا تمہیں ایسی بدشگونی کی بات زبان سے نکالتے؟ ارے میں 2-3 بار تو اسے دن میں دیکھتی ہوں. منہ کیڑوں کی کیا مجال کہ اس کے پاس پھٹک سکے. کیڑوں کی کیا طاقت ہے، ان کا کیا بس چلے گا اس شال کے اوپر. شیشے کی الماری ہے، دن میں 2-3 بار میں اوپر سے چھٹکتی ہوں، اس کو مضبوط قفل لگا ہوا ہے. کیڑوں کی کوئی مجال نہیں کہ اس کے پاس بھی پھٹک سکے. پاس پھٹکنا یعنی اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے ہو. اس کو کھانا اور اس کو تکلیف دینا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے. یہ جواب ہوتا حمیدہ کا. لیکن اس کے تعجب کی انتہا نہ رہی تھی 2 دن پہلے، اس روز جب اس کڑاکی کی سردی میں وہ اپنے مختصر سفر پر روانہ ہونے لگا اور ہول ڈال میں بستر رکھا جانے لگا تو دونوں کو یاد آیا تھا کہ اس سفر کے لیے کوئی گرم چادر نہیں ہے. اب اوپر اس چادر کی کیفیت بیان ہوئی کہ اس سے حمیدہ کو کتنا لگاؤ ہے، وہ حمیدہ کی کتنی چہیتی شال ہے. اور اب جب ایک سفر پر جانا ہے عبید کو، مختصر سفر ہے لیکن کڑاکے کی سردی ہے، ہول ڈال یعنی بستر رکھا جا رہا ہے، تو دونوں کو یاد آتا ہے کہ ارے کوئی گرم چادر ہمارے پاس موجود نہیں ہے. عبید کا نیا لحاف تیار نہ ہو سکا تھا. لحاف یعنی رضائی. تو نئی رضائی نہیں تھی، نیا لحاف نہیں تھا. حمیدہ تھوڑی دیر تو سوچتی رہی، پھر جھپٹ کر اپنی چہیتی شال نکال لی. یہاں ایک بیوی کی اپنے شوہر کے تئیں خلوص اور محبت کی طرف اشارہ ہوا ہے. جس شال کو وہ اتنا عزیز رکھتی تھی وہ جھٹ سے دوڑی، جھپٹ کر دوڑتے ہوئے گئی اور وہ اپنی چہیتی شال نکال کر لے آئی. عبید نے روکا، میں تمہاری شال نہیں لے جاؤں گا، سفر میں میلی ہو جائے گی. مگر وہ کسی طرح نہ مانی. اس نے شال اٹیچی کیس میں رکھی دی. عبید کو بیوی کی اس عطا محبت کا اندازہ تھا. عطا یعنی جس کی تہ نہ ہو، بے حد گہرا، بے حد عمیق. تو اس عطا محبت کا اس کے اندازہ تھا، اس لیے اس نے دل میں ایک اور ارادہ کیا. اس نے اپنے طور پر طے کر لیا کہ چاہے مجھ پر کیسی ہی گزر جائے، میں اس شال کو 1 منٹ کے لیے بھی اپنے استعمال میں نہ لاؤں اور اسے حمیدہ کو ویسی ہی صاف ستھری بے شکل لا کر واپس کر دوں گا جیسی کہ وہ حمیدہ کے ہاتھوں سے مجھے ملی. اس کی محبت کا اس کو اندازہ تھا، اس لیے اس نے وہ شال تو لے لی، لیکن اس نے دل میں یہ بھی سوچا کہ میں اسے استعمال نہیں کروں گا چاہے مجھے کتنی ہی سخت سردی کھانی پڑے. جیسے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ اس نے بہت سخت سردی کھائی، اپنا موٹا گدا بچھایا تھا، کمبل اوڑھے تھے، لیکن وہ سردی جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی.
لیکن پھر بھی اس نے وہ شال نہیں نکالی تھی. تو یہ وجہ یہ تھی کہ اس نے پہلے ہی جب اس کی بیوی نے اس کے اٹیچی میں یہ شال رکھی تھی تو اس نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اس کو بغیر استعمال کیے ہوئے صاف ستھری بے شکل لا کر ہی اپنی بیوی کو واپس کرے گا. اس نے پورے سفر میں اس لیے شال نہیں اوڑھی. اس نے ٹرین میں سردی بھی کھائی مگر شال نہ نکالی. اس وقت البتہ اس نے شال سوٹ کیس سے نکال کر ہاتھ میں لے لی. اس کا ارادہ تھا کہ وہ گھر پہنچتے ہی اسے حمیدہ کے سر پر ڈال کر کہے گا لو دیکھو میں جیسی نئی لے گیا تھا ویسے ہی واپس لے آیا. تمہاری شال میں نے ذرا بھی میل نہ لگنے دیا. بس اس نے اس لیے اپنے ہاتھ میں لی کہ میں جاتے سے ہی اپنی بیوی کے سر پر ڈال کر اسے کہوں گا کہ میں نے شال تمہیں ایسی حالت میں لوٹائی ہے جیسی کہ تم نے میرے اٹیچی میں رکھی تھی اور میں نے اس میں ذرا بھی میل نہیں لگنے دیا. اس میں ایک لفظ آیا ہے البتہ. البتہ کیا معنی ہوتے ہیں؟ اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. بے شک، ضرور، مگر. یہاں اس کے معنی ہم مگر میں لے سکتے ہیں. اس وقت مگر اس نے، یا اس وقت البتہ اس نے شال سوٹ کیس سے نکال کر. تو یہ البتہ اکثر استعمال ہوتا ہے اردو میں. تو یہ اقتباس تھے جس کے اندر ہم نے ہر پیراگراف کے اندر ایک الگ الگ کیفیت کو پڑھا. اس میں حمیدہ کی شال کی خوبصورتی کو پڑھا، حمیدہ کی اس کیفیت کو پڑھا جب عبید نے اس کے کندھوں پر شال ڈالی تھی. اسی طرح شال خریدتے وقت حمیدہ کے متعلق عبید کے ذہن میں جو خیالات آئے تھے اسے پڑھا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں. اب ہم اس پر مشقی سرگرمیوں کے جانب آتے ہیں. خاکے پر مبنی سرگرمیوں میں آپ کو سب سے پہلے اس شبکی خاکے کو مکمل کرنا ہے. شال پر موجود پھول، جیسا کہ ہم نے پیراگراف میں دیکھا کہ شال کے درمیان میں جو پھول کھلے ہوئے تھے وہ 4 ترکیبیں ہیں. وہ آپ کو ڈھونڈ کر یہاں لکھ دینا ہے. گلاب و لالا، بنفشہ و نرگس، سیوتی اور سوسن، کمل اور کوزہ. تو یہ ایک ایکٹیویٹی خاکے پر مبنی ہو گئی ہماری. اس کے بعد اشاروں کے مطابق جدول مکمل کیجیے. اوپر میں صفت کی لائن ہے اور نیچے اسم ہے. تو پہلا لفظ ہے اس میں کنجوس. تو کنجوس کو ہم کو، یہ ایک صفت ہے، اس کو ہم کو اسم میں تبدیل کرنا ہے. تو کنجوس سے جو اسم بنے گا کنجوسی، اس میں کیفیت ہم اس کو کہیں گے. نیچے جو سیکنڈ ہے وہ اسم دیا گیا ہے سردی. تو اس کی صفت اگر ہم کو بنانا ہے تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے. جو اس کے آخر میں یا معروف ہے اس کو نکال دیا جائے گا، اس کو لکھ دیں گے ہم سرد. ایک سرد صفت ہے اور سردی اسم ہے. اس طرح پھر اوپر دیا گیا ہے محنتی. محنتی صفت ہے اور اس کی جب ہم اسم بنائیں گے تو یہ ہو جائے گا محنت. اور پھر الٹا ہے، ادھر نیچے اسم دیا گیا ہے کمزوری، اس کو ہم کو کرنا ہے اوپر کمزور. تو یہ ایک جدول ہو گیا. دوسرا جدول آپ کو نظر آ رہا ہے، جیسے اسم دیا گیا ہے، اس کو فعل سے اسم میں اور اسم کو فعل میں تبدیل کرنا ہے. اوپر والا ہم نے کبھی صفت کو اسم میں تبدیل کیا ہے، کبھی اسم کو صفت میں کیا. اب یہاں اسم کو فعل میں کرنا ہے اور فعل کو اسم میں کرنا ہے. پہلا اسم دیا گیا ہے بوکھلاہٹ. تو اس کا فعل جو ہے اردو میں اکثر نا کے ساتھ بنتا ہے، بوکھلانا. اس کے بعد ادھر فعل دیا گیا ہے مسکرانا، تو اس کا اسم بنے گا مسکراہٹ. پھر اسم اوپر دیا گیا ہے چہچہاہٹ، تو اس کا فعل بنے گا چہچہانا. پھر نیچے فعل دیا گیا ہے بنانا، اوپر اس کا اسم بنے گا بناوٹ. تو اس طرح یہ اشاروں کے مطابق جدول مکمل کرنا تھا ہم کو. اب ہم کو ہدایت کے مطابق چند سرگرمیاں حل کرنی ہیں. اس میں سب سے پہلی سرگرمی ہے حمیدہ کے شال کی خوبصورتی بیان کیجیے کہ حمیدہ کی شال کیسی تھی، کیسی خوبصورت تھی. تو اس کا پہلے پیراگراف میں سے آپ کو یہ لکھنا ہے کہ حمیدہ کی جو شال ہے اس کا چوڑے حاشیے پر بہت عمدہ، نازک اور باریک کام بنا ہوا ہے اور اس کے بیچ والے حصے میں ہر طرح کے پھول کھلے ہوئے ہیں، گلاب و لالا، بنفشہ و نرگس، سیوتی اور سوسن، کمل اور کوزہ. یہ اس کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے 2 لائن افسانہ نگار نے یہاں تحریر کی ہے، اسے آپ کو ڈھونڈ کر لکھ لینا.
اب حمیدہ کی اس وقت کی کیفیت بیان کیجیے جب عبید نے اس کے کندھوں پر شال ڈالی تھی۔ تو یہ پیراگراف نمبر 2 میں اگر ہم آئیں، وہ لکھنؤ پہنچنے کے بعد والا جو پیراگراف ہے اس میں 4 کیفیت یہاں بیان ہوئی ہیں، وہ آپ 1 2 3 4 نمبر ڈال کے لکھ لیں۔ نمبر 1 تو وہ بوکھلا بھی گئی، نمبر 2 وہ مسکرائی، نمبر 3 وہ کھلکھلائی تھی، اور نمبر 4 وہ بلبل کی طرح چہک بھی اٹھی تھی۔ تو یہ وہ کیفیت تھی جب حمید نے اس کے کاندھوں پر اس کے چہیتی شال اس کے جب کاندھوں پر لا کر ڈالی تھی خرید کر۔ اس میں ایک سوال یہ ہے کہ شال خریدتے وقت حمیدہ کے متعلق عبید کے ذہن میں آنے والے خیالات کو قلم بند کیجیے۔ تو جو ہم نے یہ پیراگراف پڑھا ہے، اس کا بڑی عزیز تھی والا پیراگراف، تو اس کی جو لاسٹ لائن ہے اس میں عبید نے ساری دکانوں کو چھان کر جو یہ شال خریدی تھی تو اس کے ذہن میں کیا خیالات آئے تھے۔ نمبر 1 کہ اس کے گالوں پر سرخی دوڑ جائے گی۔ یہ سب دیکھیے، اس میں جتنے بھی جملے ہیں اس میں فعل مستقبل ہے، گی آیا ہے اس میں، اس کے گالوں پر سرخی دوڑ جائیں گی۔ اب اس کے نکال کر آپ اس میں حمیدہ لگا دیں، حمیدہ کے گالوں پر سرخی دوڑ جائیں گی، اس کی آنکھوں میں ستارے چمکیں گے، وہ اسے اوڑھ کر اٹھلائیں گی اور آپ ہی آپ شرمائیں گی۔ یہ بھی 4 جملے ہیں جو آپ کو یک کے بعد دیگرے لکھ دینا ہے، تو اس طرح یہ ایکٹیویٹی آپ کی مکمل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہے کہ منع کرنے کے باوجود حمیدہ کے شال دینے پر عبید نے جو کچھ طے کیا اسے تحریر کیجیے۔ آج جو ہم نے اقتباسات پڑھے ہیں اس میں سب سے آخر کی لائن میں اگر ہم آ جائے، آخر کی 2-3 لائنوں میں، پیج نمبر 15، تو وہاں آپ کو دکھ جائے گا کہ اس نے اپنے طور پر طے کر لیا کہ چاہے مجھ پر کیسی گزر جائے، میں اس شال کو 1 منٹ کے لیے بھی اپنے استعمال میں نہ لاؤں گا۔ یہ طے کیا اس نے کہ میں کتنی چاہے سردی کھاؤں، میں اسے 1 منٹ کے لیے بھی استعمال نہیں کروں گا، اور اسے حمیدہ کو ویسی ہی صاف ستھری بے شکل لا کر واپس کر دوں گا جیسی کہ وہ حمیدہ کے ہاتھوں سے مجھے ملی ہے۔ یہ 2 لائن میں اس کا جواب ہے کہ اس نے یہ طے کیا کہ میں 1 منٹ کے لیے بھی اسے استعمال نہیں کروں گا اور اس کو ویسے ہی واپس لا کر حمیدہ کو دے دوں گا۔ تو یہ اس طرح کی 4 سرگرمیاں تھی ہماری جو ہدایت کے مطابق ہے۔ اب ہمیں ایک اور یہاں سرگرمی کرنا ہے، یہ سرگرمی ہماری ذخیرہ الفاظ سے متعلق ہے، حالانکہ وہ پہلی جو اسم اور کیفیت والی ہے وہ بھی ذخیرہ الفاظ میں ہی آتی ہے، لیکن وہ خاکے پر مبنی ہے۔ یہاں یہ ہم اس کو ستون الف اور ستون بے، اس کے مناسب جوڑیاں ہم کو لگانا ہے۔ تو ستون الف میں نمبر 1 ہے سرخی، نمبر 2 ہے نیلوفر، نمبر 3 ہے بخیل، اور نمبر 4 ہے عبادت۔ اور بے کے اندر ستون بے میں الف ہے کنجوس، با ہے پرستش، جیم ہے کمل، اور دال ہے لالی۔ اس کو آپ کو صحیح جوڑیاں لگانی ہیں ان کے معنی کے اعتبار سے۔ تو سرخی کی یہ الف کی جوڑی لگیں گی دال سے، سرخی کے معنی لالی کے ہوتے ہیں۔ نیلوفر جو 2 نمبر پر ہے، اس کی جوڑی لگیں گی جیم کے ساتھ، نیلوفر یعنی کمل۔ بخیل، اس کی جوڑی لگیں گی 3 کی جوڑی لگیں گی الف سے، بخیل یعنی کنجوس، اور عبادت یعنی 4 کی جوڑی لگیں گی بے سے یعنی پرستش۔ تو اس طرح یہ چند سرگرمیاں اس کے اوپر تھی، مشق سرگرمیاں۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں افسانے کو مزید پڑھیں گے اور اس پر مشق سرگرمیاں حل کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔